السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد ویلکم ٹو رمضان سیریز بیسٹ ان اسلام۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث آپ نے فرمایا خیر الناس انفعہم للناس، لوگوں میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو دوسرے لوگوں کے لیے فائدہ مند ہے۔ ہم میں سے بیشتر لوگوں کی زندگی اس طریقے سے گزر رہی ہوتی ہے کہ ہماری زندگی کی تمام کوششوں کا مرکز، تمام کوششوں کا مقصد ہماری اپنی اور ہمارے گھر والوں کی زندگی ہوتی ہے۔ ہم بس انہی کے لیے سوچتے ہیں، انہی کے لیے کھانے کا، پینے کا، رہنے کا انتظام کرتے ہیں، انہی کی تعلیم اور انہی کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے پوری زندگی اپنی لگا دیتے ہیں، یہاں تک کہ اپنے آپ کو بھی بھول جاتے ہیں۔ اگر آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے صحابہ کی تربیت کو دیکھیں، تو آپ دیکھیں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی زندگی اور ان کے صحابہ کی زندگی اور پھر ہمارے سلف صالحین کی زندگی لوگوں کی خدمت اور لوگوں کو فائدہ پہنچانے میں صرف ہو جاتی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پہلی وحی آئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھبراتے ہوئے اپنی بیوی اماں خدیجہ کے پاس آئے رضی اللہ عنہا، اور آ کے ان سے کہا کہ خدیجہ زمیلونی زمیلونی دثرونی دثرونی، مجھے چادر اڑاؤ، مجھے اوڑھنی دو، مجھے گھبراہٹ ہو رہی ہے۔ اور پھر انہوں نے پہلی وحی کا واقعہ بتایا۔ اماں خدیجہ نے کن الفاظ کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی۔ اماں خدیجہ نے فرمایا کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، ہرگز نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ آپ کو اس طرح ضائع نہیں کریں گے۔ کیوں؟ انک لتصل الرحم، آپ تو صلہ رحمی کرنے والے ہیں، وتکسب المعدوم، آپ تو محروموں کے لیے کما کر دینے والے ہیں، وتحمل الکلہ، آپ تو غریبوں کا بوجھ اٹھانے والے ہیں، وتقری الضیف، آپ تو مہمانوں کی مہمان نوازی کرنے والے ہیں، وتعین علی نوائب الحق، اور آپ ہر اچھے کام میں لوگوں کی مدد کرنے والے ہیں۔ آپ یہ دیکھیے کہ اماں خدیجہ نے اس پورے ڈائلاگ میں یہ نہیں کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو غار حرا میں جا کر عبادت کرنے والے ہیں، آپ تو اپنے اللہ سے لو لگانے والے ہیں، آپ تو بڑے اللہ اللہ کرنے والے ہیں، بلکہ جو ان کی خوبیاں گنوائی وہ خوبیاں یہ تھیں کہ آپ لوگوں کے لیے فائدہ مند ہیں، آپ لوگوں کے ساتھ کتنے اچھے ہیں۔ اور یہی تربیت اللہ کے نبی کے اپنے صحابہ کے لیے بھی تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جب مکی دور کے اندر مشرکین مکہ کے تشدد، ٹارچر اور دوسری چیزوں کی وجہ سے جب ہجرت کر کے مکہ سے نکلنے لگے تو ذرا سا آگے بڑھے اور راستے میں ایک شخص نے ان کو روکا جس کا نام تھا ابن الدغنہ۔ ابن الدغنہ نے ابوبکر سے پوچھا ابوبکر تم کہاں جا رہے ہو؟ حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا کہ ابن الدغنہ میں اپنا علاقہ چھوڑ کے جا رہا ہوں، میرے علاقے کے لوگ مجھے رہنے نہیں دیتے، صرف اس وجہ سے کہ میں کہتا ہوں کہ اللہ میرا معبود ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرا رسول ہے۔ ابن الدغنہ نے اس وقت بڑے تاریخی الفاظ ابوبکر صدیق سے کہا اور کہا یا ابا بکر، اے ابو بکر، ان مثلک، تمہارے جیسے لوگوں کو لا یخرج بھلا یخرج، تمہارے جیسے لوگوں کو نہ اپنا علاقہ چھوڑنا چاہیے اور نہ تمہارے علاقے والوں کو تمہیں اپنے علاقے سے نکالنا چاہیے۔ کیوں؟ اور اس نے بھی وہی ساری کوالٹیز گنوائی جو اماں خدیجہ نے اللہ کے نبی کے لیے گنوائی تھی کہ تم لوگوں کے ساتھ صلہ رحمی کرتے ہو، تم غریبوں کی مدد کرتے ہو، تم قرض داروں کا قرض ادا کرتے ہو، تم ہر اچھے کام میں لوگوں کا ہاتھ بٹاتے ہو۔ یہ ساری خوبیاں یہ خوبیاں ہیں جو ایک انسان دوسرے لوگوں کے لیے کرتا ہے، اپنی ذات کے لیے نہیں، دوسروں کے لیے کرتا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ایک گھر کے اندر رات کے وقت جایا کرتے تھے، کافی عرصے تک جاتے تھے۔ ایک دن ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے سوچا کہ میں اس گھر کے اندر جا کر تو دیکھوں اس گھر کے اندر ہوتا کیا ہے، جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ روز رات کو اس گھر کے اندر جاتے ہیں۔ وہ رات کو ایک دن گیا، جا کے دروازہ کھٹکھٹایا، ایک بوڑھی عورت نے دروازہ کھولا، اس کے گھر کے اندر گئے، اسے کہا کہ تمہارے گھر کے اندر ایک شخص آتا ہے۔ وہ کیوں آتا ہے؟ اس نے کہا کہ میں ایک نابینا عورت ہوں اور میں اپنے گھر کی صفائی اور اس کا سنبھال نہیں سکتی، وہ شخص رات کو آتا ہے، میرے پورے گھر کی صفائی کرتا ہے، میری ضروریات کا سامان پورا کرتا ہے اور اس کے بعد چلا جاتا ہے۔ ابو طلحہ نے اپنے آپ سے کہا ابو طلحہ تمہیں کیا ہو گیا، تم عمر کے بارے میں یہ گمان کر رہے تھے؟ اللہ اکبر۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کے بارے میں امام حسن بصری فرماتے ہیں کہ میں ابن عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ سفر کرتا تھا تاکہ میں ان کی خدمت کر سکوں، لیکن ہوتا یہ تھا کہ میں کیا ان کی خدمت کرتا، وہ میری خدمت کرنے لگ جاتے۔ اور امام حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ کسی مسلمان کی مدد کرنا مجھے اس بات سے زیادہ پسند ہے کہ میں
ان 2 حرمین میں 2 مہینے کا اعتکاف کروں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آپ دیکھیے کہ اسلام نے دوسرے مسلمانوں کی خدمت کو کتنا اہم قرار دیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا اسوہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا اسوہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے صحابہ کو ٹریننگ اور سلف صالحین کا رویہ، یہ سب اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ بہترین انسان وہ ہے جو دوسرے لوگوں کی مدد کرتا ہے، جو دوسرے لوگوں کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے۔ اور میں اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے آپ کے سامنے اللہ کے نبی کی اس حدیث کو پڑھتا ہوں، جس میں اللہ کے نبی نے فرمایا، جب تک کوئی بھی بندہ اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی مدد میں لگا رہتا ہے۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری بگڑی سنور جائے، ہماری بگڑی بن جائے، تو اپنے بھائی کی بگڑی کو سنوارنے کی کوشش کیجیے، اپنے بھائی کی مدد کرنے کی کوشش کیجیے۔ دنیا میں آج ہمارے پاس بے شمار مواقع ہیں جہاں اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد کر سکتے ہیں، ان کی ضروریات کو پورا کر سکتے ہیں۔ اور یہ رمضان کا مہینہ ہے، اس رمضان کے مہینے میں تو جو بھی نیکی کا کام کرتے ہیں اس کا اجر بھی بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس مہینے میں سخاوت کا عظیم مظاہرہ کرتے تھے، اور صحابہ فرماتے ہیں کہ آپ تیز چلتی ہوئی ہوا سے زیادہ سخی ہو جاتے تھے۔ تو اس مہینے میں خاص طور پہ لوگوں کے لیے فائدہ مند بنیے، اور اپنی پوری زندگی کا مشن بنائیے کہ جہاں ہم اپنی ضروریات، اپنے گھر والوں کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے کوشش کرتے ہیں، وہاں پہ ہم اللہ کے اور بندوں کی ضروریات کو بھی پورا کرنے کے لیے کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دوسروں کے لیے فائدہ مند بنائیں تاکہ ہم بہترین لوگوں کی صف میں شمار ہو جائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔